بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین پاکستان اور دستور پاکستان آپ کو اور آپ کے نمائندوں کو کیا حق دیتا ہے اور خصوصاً آپ کے نمائندوں کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 145 یعنی یہ چیپٹر 2 ہے آئین پاکستان کا، ایڈمنسٹریٹو ریلیشنز بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، پاور آف پریزیڈنٹ ٹو ڈائریکٹ گورنر ٹو ڈسچارج certain functions as his agent, because governors are agent of president in parliamentary system, in presidential system. Definitely president have some less power compared to prime minister, but still president has some privilege, so they have to maintain their privilege according to law, according to constitution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What does Article 147 Constitution of Pakistan 1973 says about power of the provinces to entrust functions to the federation? آرٹیکل نمبر 147 آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ صوبوں کا وفاق کو کارہائے منصبی سپرد کرنے کا اختیار دستور میں یعنی آئین میں شامل کسی امر کے باوجود، کسی حکم کے باوجود کسی صوبے کی حکومت وفاقی حکومت کی رضامندی یعنی پارلیمنٹ کی رضامندی سے کسی ایسے معاملے سے متعلق جو صوبے کے عاملانہ اختیار، آئینی اختیار کے دائرہ میں آتا ہو، وہ کارہائے منصبی جو ان کی ذمہ داری ہے یا تو مشروط ہوگی یعنی کنڈیشنلی کی جائے گی، یعنی کسی شرط کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے پائیں گے، یا تو مشروط ہوگی یا غیر مشروط یعنی کنڈیشنل ہوگی یا انکنڈیشنل۔ وفاقی حکومت یعنی فیڈرل حکومت، اسلام آباد کی حکومت یا اس کے عہدیداروں کے سپرد کر سکے گی یہ وفاقی حکومت، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صوبائی حکومت کارہائے منصبی کو یعنی اپنی ذمہ داری کو حاصل کرے گی، انجام دے گی، جو اس طرح سپرد کیے گئے ہوں ان پر، جن کی صوبائی اسمبلی کے 60 دنوں میں یعنی 60 days میں اس کی توثیق کرے گی۔ یعنی آرٹیکل 147 Constitution of what does Article 147 Constitution of Pakistan says about power of the provinces to entrust functions to the federation, notwithstanding anything contained in the Constitution of Pakistan 1973 Article 147. According to Article 147, the government of a province may, with the consent of the federal government, entrust either conditionally or unconditionally to the federal government or to its officers appointed by federation functions in relation to any matter to which the executive authorities of the province extends. اپنے نمائندوں کو جانتے رہیے، کبھی بھی کسی کو جب آپ اپنا سر کا ٹوپی پہنا دیا، آپ نے اس کو ذمہ داری دی
کوئی آپ کا گھر کا نوکر ہے، سمجھیے گا، کوئی آپ کے گھر کا نوکر ہے، آپ نے اس کو ایک پروجیکٹ دیا، ایک ذمہ داری دی کہ یہ کام کرو، تو اس کے بعد آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ جو نوکر ہے وہ آپ کا کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے یا نہیں، آپ کا کام صاف و شفاف منافع بخش طریقے سے جس سے آپ کو فائدہ ہو وہ کر رہا ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا کام وقت پر انجام دینے کے لیے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں، وہ اپنا وقت لگا رہا ہے اس کام پر جو آپ نے اس کے سپرد کی ہے کہ یہ کام کرو بھائی میاں، کہ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو واچ کریں۔ آپ کے ہاں ماسی ہوتی ہے، آپ ماسی کو دیکھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ماسی کو اپوائنٹ کیا ہے، کیا ماسی نے وہ کام کیا، کیا وہ ماسی وہ کام کر رہی ہے یا نہیں، اگر نہیں آپ اس کو فائر کر دیتے ہیں، پہلے تو الٹیمیٹم دیتے ہیں، اس کو التوا کرتے ہیں، اس کو وارننگ دیتے ہیں، پھر بھی نہ مانے تو آپ اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل آپ کے نمائندے بھی، بالکل آپ کے سیاسی نمائندے بھی ایسے ہی ہیں، آپ نے ووٹ ایک مقصد سے دیا ہے اور وہ مقصد صرف دو ہے، آپ کی تعمیر و ترقی اور آپ کے ملک کی تعمیر و ترقی۔ اس لیے آپ نے ان کو ووٹ دے کر کے نیشنل اسمبلی میں پہنچایا ہے، اس لیے آپ نے ان کو ووٹ دے کر کے صوبائی اسمبلی میں پہنچایا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ووٹ دے کر کے بلدیہ کے اسمبلی میں پہنچایا ہے تاکہ وہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے۔ آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری اس کی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ووٹ دیا کہ جاؤ لندن میں حویلیاں بناؤ، آپ نے اس کو ووٹ دیا کہ جاؤ اپنی تجوری کو بھرو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ووٹ دیا تاکہ وہ آپ کا خیال رکھے اور آپ کے ملک کا خیال رکھے، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھے، چونکہ وہی قومی ترقی کیا کرتی ہے جو آنکھیں کھول کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔